بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید واہل التقوی واہل المغفرہ وفی مقام الآخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ بیتہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے۔ سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ دے متعلق اج دا تیسرا درس ہے، انہوں دے مسائل دے بارے شروع ہے۔ سب تو پہلا یہ سمجھو کہ نماز جنازہ دے اندر نماز جنازہ دے دو رکن نے، ہر چیز دے رکن ہوندے نے۔ نماز جنازہ دے دو رکن نے، 4 تکبیراں اور قیام کی 4 تکبیراں اور قیام۔ اگر کوئی بندہ بغیر عذر تو سواری تے یا بہ کے نماز جنازہ پڑھی تو دی نماز جنازہ نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ اگے انہاں لکھ دے نے اگر ولی یا امام بیمار ہے، مطلب جڑا نماز پڑھا رہے ہے ولی یا امام بیمار ہے، وہ اگر نماز انہیں بہ کے پڑھائی، خود بہ گیا ہے بہ کے پڑھائی، مقتدی نے کھڑے ہو کے پڑھی تو نماز ہو جائے گی کہ نماز ہو جائے گی کہ نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس طرح معاملہ کدے پیش آ جاوے تو ٹھوکرنا یعنی ولی ہے یا امام ہے بیمار ہے یا کوئی عذر ہے، انہیں کرسی دے بہ کے پڑھائی یا اپنا ویسے تھلے بہ کے پڑھائی، مقتدی پیچھے سارے کھلوتے نے تو نماز پڑھائی تو نماز ہو جائے گی۔ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگلا یہ ہے کہ چوتھی تکبیر تو بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کے پھر سلام پھیرے گا۔ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھا رہی ہے؟ بعد ساڑھے یہ رینج ہے کہ سجے سائڈ دے سلام پھیرا تے سجا تے کھبی سائڈ دے پھیرا تے کھبا، جنانیاں دے مسئلے نے، شرع دا کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو چوتھی تکبیر کہہ لے گا بغیر کوئی دعا پڑھے دونوں ہاتھ چھڑ کے سلام پھیرے گا، اور سلام جو پھیرے گا، سلام پھیرنے اندر میت اور فرشتے اور حاضرین نماز دی نیت کرے۔ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگے وہ لکھ دے نے امام جو نماز پڑھائے گا تکبیرات اور سلام امام بلند آواز میں پڑھے گا کی، اور 4 تکبیرات تے سلام بلند آواز نہ کہے گا، باقی دعا ہو گئی، درود ہو گیا، ثنا ہو گئی، ایک ہی پڑھے گا، آہستہ آواز نہ پڑھے گا۔ کی پڑھے گا؟ آہستہ آواز نہ پڑھے گا۔ پہلی تکبیر تے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر امام بھی کہے گا تے مقتدی بھی تے دوبارہ ہاتھ اٹھائے بغیر کہنا ہے۔ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوبارہ اگلا مسئلہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ دے اندر 3 صفاں کیتیاں جا، یعنی 3 کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، سرکار نے فرمایا
جیدی نماز جنازہ دے اندر 3 صفحہ نماز پڑھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اودی مغفرت فرما دے گا۔ نماز جنازہ مثلا پڑھن لگے ہیں، کل 7 افراد نے، کنے 7، ہن 7 نہ کی کرنا ہے، ایک امام ہو گیا، پیچھے کنے بچ گیا 6، امام اگے ہوئے گا، پیچھے 5 بچے، پہلی صف وچ کنے ہو جان گے 3، دوسری وچ، تیسری وچ 1، 3 صفحہ پوری ہو گئی ہیں۔ اس ترتیب دے نال نماز جنازہ پڑھیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرض نماز ہوئے تو پہلی صف فضیلت ہے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ ہوئے تو آخری، تمام آخری صف جڑی ہے اس سے فضیلت نماز جنازہ۔ نماز جدو پڑھنی ہے کندھے دے نال، فرض نماز جدو پڑھنی ہے حکم ہے کندھے دے نال کندھا ملاؤ، اور نماز جنازہ جدو پڑھنی ہے حکم ہے کشادہ کشادہ کھڑا۔ کیوں؟ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن دی نماز جنازہ فرشتے بھی پڑھ دینے آگے، فرشتے بھی پڑھ دینے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ دے اندر امامت دا حقدار کون ہے؟ سب تو پہلا امامت دا حقدار بادشاہ اسلام، ہون کیڑے کنجر نے، بادشاہ اسلام ہے، پھر قاضی، پھر امام جمعہ جڑا جمعہ پڑھاندا ہے، پھر محلے دا امام، پھر ولی، ٹھیک ہے نا؟ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی ولی اگر انہوں نے لکھا پھر ولی کو امام محلے کا ولی بطور استعمال، یعنی اگر مثلا ولی پڑھے ہویا کوئی نہیں ہے، ولی جاندی رمدی جاندی شاید کوئی نہیں، پھر محلے دا امام پڑھائے گا۔ بادشاہ ہوں کیڑا بادشاہ اسلام ایڈا سارے دا زانی فاسق فاجر بے ایمان، انہوں اپنی نہیں آمدی تو انہوں موثر پڑھانی، جڑے قاضی پیچھے بیٹھے انہوں خود بے ایمان نے انہوں اپنی آمدی بڑے میں پڑھانی۔ ہوں امام جمعہ پڑھائے گا یا امام محلہ پڑھائے گا، جڑا محلے دا امام پڑھا۔ ہاں اگر ولی ہے، انہوں دا جڑا فوت ہونا اللہ دا کوئی ولی ہے، گھر والا ہے، عالم فاضل ہے، پھر امام جمعہ یا امام محلہ تو پہلے وہ حق رکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگے لکھے اگر عورت کا کوئی ولی نہ ہو، مثلا کوئی ولی نہ ہوئے تو نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ شوہر۔ کون پڑھائے گا؟ شوہر پڑھائے گا۔ اگر شوہر بھی نہ ہوئے پھر کون پڑھائے گا؟ پڑوسی پڑھائے گا۔ پیچھے داس سے جو کہیں کہ اگر ولی نہیں ہے، بیٹا ولی سے، ولی ہے ہی نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹا بھی ولی بن جائے نا۔ اگر عورت کو ولی نہ ہوئے تو پھر نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ شوہر پڑھائے گا۔ اگر شوہر نہ ہوئے تو پھر کون پڑھائے گا؟ ہمسایہ گمنڈی، وہ پڑھائے گا۔ اگر وہ بھی نہ ہوئے تو پھر کوئی مرد کامل پڑھائے گا۔ کی مرد کامل ہوئے کہ جے دا عقیدہ درست ہوئے، وہ نہ ہوئے مرد کامل اندر بے ایمان ہوئے، صحابہ دا گستاخ ہو تو تسمیہ پھیر دا ہوئے، وہ کنجر دی اپنی نہیں ہونی، تھوڑی بڑے میں ہونی۔ سمجھ آئے گی نہیں آ رہی؟ اگلا آخری مسئلہ یہ ہے عورت مر گئی، شوہر اور جوان بیٹا چھڑے، تو ولایت دا حق کنو حاصل ہے؟ بیٹے نو۔ کنو؟ بیٹے نو، شوہر نو نہیں۔ ہاں البتہ اگر اے لڑکا اسے شوہر چو ہے، اسے شوہر تو ہے، اسے شوہر چو ہے، تو پھر اپنے باپ تو اگے پیش قدمی نہ کرے، مکروہ ہے، پھر یعنی وہ باپ پڑھائے گا، کی خاوند پڑھائے گا، انہوں چاہیے گا اپنے باپ نو پڑھان دے۔ اگر مثلا دوسرے شوہر چو ہے تو پھر ستیلا ہے، ستیلے کی ستیلے لکھے باپ پر تقدم کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مثلا باپ دا مترے ہے تو پھر باپ تو اگے بڑھ سکتا ہے، باپ ہوں بیٹے دے پیچھے نہ جنازہ پڑھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے۔
اور امام نماز جنازہ پڑھاندے ہو یا 4 تکبیراں دی بجائے 5 تکبیراں کئیاں نے کی 5 تکبیراں کئیاں نے پیچھے کوئی مقتدیاں نو پتا کی میں جڑا پوچھدا پیا امام نماز جنازہ پہلا عام مسئلہ سمجھو پھر سمجھ آ جائے گا امام نماز جنازہ پڑھانے لگے ہے 4 دی بجائے 5 تکبیراں کہہ گیا نماز ہو جائے گی نماز جنازہ ہو جائے گی بعض مقتدیوں نہیں پتہ چلتا اگر جنہ مقتدیوں نے پتہ چل گیا کہ امام ہن پنجویں کہن لگا ہے ہن اتھے امام دی اتباع نہیں کرن گے بلکہ چپ کر کے کھڑے رہن گے امام جدو سلام پھیرے گا نال او بھی سلام پھیرے جنہوں نہیں پتہ چلیا وہ کہہ دیتے ہیں نماز جنازہ ہو گیا انہاں کافی دعا کر اللہ تعالیٰ